بچپن سے ہم لوگ یہی سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے بیڑا ترایا، فلاں نے ڈبویا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ کرامات کے پیچھے ہم لگ کر انہی پر ہماری ساری گفتگو ہوتی ہے۔ آج جلسہ دستار فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آپ سے سوال ہے کہ کبھی کوئی عالم دین آئے نا آپ کے پاس، اس سے ایک سوال کیا کرو، اسے کہو کہ ہم حضرت حضور شاہ آباد لامکانی کی فضیلت بھی مانتے ہیں، عظمت بھی مانتے ہیں، کرامات بھی مانتے ہیں، پر ہمیں ایک سوال کا جواب دو کہ حضور شاہ آباد لامکانی کرتے کیا تھے۔ حضرت حضور شاہ آباد لامکانی کرتے کیا تھے؟ ان کا کوئی کاروبار تھا یا ایک حجرے میں بیٹھ کر صرف وہ جو ہے نا وہ دم درودی کرتے تھے، یا ان کا کوئی مخصوص کام تھا؟ جی اگر آپ لوگ سوال کریں نا کسی عالم دین سے، تو پھر آپ کو بچے کو حافظ قرآن کا کروانے کا بھی لطف آئے گا، جلسہ دستار فضیلت منانے کا بھی لطف آئے گا۔ ہم لوگوں نے اولیاء کرام کی کرامات کے پیچھے لگ کر، ہم نے ان کی کرامات کو سن کے سنا کے لوگوں کو وہ کنویں کے مینڈک کی طرح وہیں بھی ہم گھماتے رہے ہیں۔ جو حضور غوث پاک کے بعد فلاں بی بی آئی تو آپ نے اسے 7 بیٹے دے دیے، فلاں آیا جناب اس کا زخم تھا، پھونک مارا تو زخم ٹھیک ہو گیا، فلاں آیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جس دور میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں، اس دور میں یہ جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں نا، جیل میں خبیث جیسے یہ مرزا جیل میں بھی اٹھا، یا اس طرح کے اور فتنے، ان کو کسی اور نے نہیں اٹھایا، میرے اور تیرے اپنے عمل نے اٹھایا ہے۔ ہم لوگوں نے خود سوراخ پیدا کیے، دشمن کو بتایا اس سوراخ سے آ جا، اس سوراخ سے آ جا، اس سوراخ سے آ جا۔ ہم نے کبھی حقیقت بیان ہی نہیں کیا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور شاہ آباد لامکانی کی فضیلت میں اگر آپ کوئی بھی باب پڑھیں تو پیروں میں ایسا پیر نظر نہیں آئے گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ شاہ جیلاں تیرے در کی قسم، تیری یاد سے جی بہلاتے، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام ہی کا صدقہ کھاتے۔ غوث اعظم کرم تھی بھرے جولیاں، غوث اعظم کرم تھی بھرے جولیاں، کوئی جولی نہ پھلائے تے میں کی کرا۔ چور اج بھی او دے در تے بندہ اے ولی، اے چور اوتھے نہ جائے تے میں کی کرا۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، اور اس سے آگے آپ کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ حضرت حضور شاہ آباد لامکانی ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، دوپہر کا ٹائم ہے، گھر سے نکلے، سامنے بیل جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے؟ یعنی ہماری بولی میں داند، وہ جا رہا ہے۔ جو ہی آپ نے 2 قدم اس کے پیچھے چلے، اس نے پیچھے منہ کیا اور پیچھے منہ کر کے کہنے لگا، عبد القادر رب نے تجھے اس لیے پیدا نہیں تو نہیں نہ کیا تم میرے پیچھے چل۔ تیری تو شان یہ ہے کہ سارے ولی تیرے پیچھے پیچھے چلے، تو آگے آگے چل۔ اب اس بیل کا بات کرنا آپ پر تھوڑا سا روب چھا گیا، کپاہٹ جسم پر شروع ہوئی۔ آپ نے سوچا میں جا کر ماں کے سامنے بات کروں تاکہ دل کو تسلی ہو۔ ماں کسی کام کاج میں لگی ہے، آپ نے دل بہلانے کے لیے اپنے آپ کو نا مکان کی چھت پہ اوپر لے گئے۔ چوں ہی مکان کی چھت پہ چڑھے، حج کے ایام تھے، کعبے کی طرف دیکھا، اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب قبلہ کی طرف منہ کیا تو سارے پردے ہٹ گئے، اپنے مکان پہ کھڑے ہو کر کعبہ بھی دیکھ رہے ہیں، کعبے کا طواف کرنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا شان ہے آپ کی! ابھی سن بلوغت کو نہیں، جملہ بولو، میں سبق دینا چاہ رہا ہوں، تقریر میں نے کوئی نہیں سنانی۔ اب یہ خود بڑے بڑے خطیب ہو گئے ہیں، مجھے کہہ رہا تھا تقریر میں سنا لوں گا، میں نے کہا چلو تقریر تم سنا لینا، مسئلہ تو میں سمجھا جاؤں نا۔ ابھی بچپن سن بلوغت کو نہیں پہنچے اور کعبے کو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ کس پائے کے ولی ہیں؟
بات سمجھو. اب دل میں خیال آیا کعبہ بھی دیکھ رہا ہوں, حاجیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور بیل بھی میرے ساتھ باتیں کر رہے. نیچے آئے, پہلے ارادہ تھا کہ ماں کو بتاؤں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, پر جب یہ دیکھا نا جو میں نے آپ کو بتایا, ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے, اماں جی آپ مجھے رب کے نام پر وقف کر دے, اللہ کے نام پر مجھے وقف کر دیں. اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے ماں جی اگر اجازت ہو تو اجرے پہ بیٹھ جاؤں, میں دم درود شروع کر دوں, میں یہ کام شروع کر دوں, اللہ اللہ ورد و وظائف شروع کر دوں. لیکن اے پیرانے پیر کے ماننے والوں, میرے جملے کو ضائع نہیں ہونے دینا. ماں نے کہا بیٹا وقف تو کرتی ہوں, تو نے رب کا نام لیا, پر یہ تو بتا وقف ہو کر کرنا کیا ہے؟ کیا کوئی مزدوری کرنی ہے, کوئی کارخانہ بنانا ہے, یا زمین داری کا کام کرنا ہے؟ شہباز لامکانی نے کہا ماں جی میں مزدوری نہیں کرنا چاہتا, آپ مجھے رب کے نام پر وقف کرے, میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, لوگوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں. فرمایا مجھے وقف کرو. ماں نے ایک بار بھی نہیں کہا بیٹا تو یتیم بچہ ہے, میرا سہارا تو تم وہی ہے, تو ہی ہے نا, صرف تیری ذات ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے. ماں نے کہا بیٹا لو رب کا نام آیا میں وقف کرتی ہوں. زور سے بولو یار سبحان اللہ. جو بیٹے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے ماں باپ کو میری اس بات کا لطف آئے گا, سرور آئے گا. جنہوں نے وقف کیے ان کو بھی سرور آئے گا. اصل پیغام آج دیے نہیں جاتا, بس 11ویں پکاؤ جنت کا ٹکٹ لو, 11ویں بانڈو جنت کا ٹکٹ لو. او خدا کے بندے ساری عمر لوگوں کو دیگوں کے دائیں بائیں گھماتے رہنا ہے. دشمن چاروں طرف سے اسلام کو شکنجے میں لے رہے ہیں. جو کوئی فلسطین میں ہو رہا ہے آپ سے چھپا ہوا نہیں. اگر آنکھیں بند کر لے تو قیامت کو یہ نہیں ہوگا. ہم جانتے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے چیخ رہے ہیں, نظروں کے سامنے ماں باپ کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور نہیں دیگیں پکاؤ, 11ویں پکاؤ, جھنڈیاں لگاؤ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. حضرت حضور شہباز لامکانی نے ماں سے اجازت لی, پھر 23 سال قرآن و حدیث پڑھتے رہے. آپ کی بلا جانے کتنی بڑی بات ہو گئی. ابھی تو 8 سال کا کورس ہے درس نظامی کا, 100 بار ماں باپ کو کوئی بات نہیں دیکھو پڑھے گا, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, 100 بار لالچ دینا پڑتا ہے. ہم اس شعبے سے وابستہ ہے نا, 100 بار ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے. غوث پاک کو ڈیلنگ کو نہیں ہوئی. اگر ڈیلنگ ہوئی ہے تو صرف ایک, کیا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. جن کو میرا پتہ چل گیا نا میں کون ہوں, ان کو سیدھی راہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے, اسی وقت آپ نے تعلیم کا آغاز کیا. 23 سال آپ نے قرآن و حدیث پڑھا, اور 23 سالوں کے بعد جب فارغ ہوئے آپ کے استاد نے کہا بیٹا تو نے پڑھا بڑا سونا ہے, میرا جی چاہتے ہے اگر یہیں پہ بیٹھ کر تو پڑھائے گا تو پھر کیا ہی ہمارے ادارے کو 2-4 چاند لگ جائیں گے کہ نبی کا شہزادہ دین پڑھا رہا ہے. حضور شہباز لامکانی نے ایک بار بھی نہیں کہا حضور میں سید زادہ ہوں, ہماری تو گھر میں دکان چلی چلائی ہے نا, ہمارے گھر تو صرف بھینسوں کو بھوک مارتے رہے پھر بھی روٹی ٹکٹ چلتا رہے گا. چھوڑو ہمیں کس پاسے لگا رہے ہو. آپ نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا. اپنے استاد کے کہنے پر پڑھانے کے لیے بیٹھے, 1 سال نہیں 2 سال نہیں 37 سال درس نظامی پڑھایا ہے. یعنی جو پڑھے ہیں انہیں پتہ ہے درس نظامی کیا ہے. 37 سال کیا ہے,
آپ کو بیڑی تارو تو پھر دیکھنا کیسے سبحان اللہ بولتے ہیں. دیکھو نا یہ قوم کے نفسیات بن گئے. یار ساری عمر اسی ڈگر پہ چلو گے, اور میں اگر جملہ بڑھاؤں نا تو تیرے سینے میں ٹھنڈ بڑھے گی. آج کا وائس کرامات سنا سنا کر لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹا رہا ہے. ہم بزرگوں کی کرامات کے منکر نہیں, میں خود صاحب نسبت ہوں, حضور زندہ پیر کے ساتھ نسبت ہے. یہ نہ سمجھنا میری بات سے کوئی غلط, مولوی صاحب پتہ نہیں پٹری اتر گئی ہیں, ہمیں یہ پیروں نہیں سمجھایا ہے, واللہ انہوں نے نہیں سمجھایا یہ بات. میں خود صاحب نسبت پر تاریخ کا مطالعہ کر, تجھے پتا چلے آج تیری اور میری سوچ کو بدل دیا گیا کہ مولویوں کا جہان اور ہے, فقیروں کا جہان اور ہے. میں مسجد میں بیٹھوں, میرے سر پہ قرآن رکھ لے, میں قسم اٹھاؤں گا یہ دو جہان جاہل بناتا ہے. یہ جو دو جہان اللہ تعالیٰ تو بنا رہا ہے نا, یہ جہان اور ہے, یہ جہان اور ہے. پڑھنا پڑھانا مولویوں کا کام ہے, اور یہ دوسرا کام سارا جو ہے نا فقیروں کا. مولویوں سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. نہیں مجھے دیکھ کر سبحان اللہ واقعی نہ کہو, ہم تجھے جانتے ہیں, مجھے جانتے ہوں, میں نہ فقیر ہوں نہ کچھ ہے ہوں, نہ عالم, علماء کی بات کر رہا ہوں جن کو قرآن نے کہا علماء ربانشین. میری مراد علماء ربانشین ہے. اوے علماء ربانشین کی سب میں صرف شہباز لامکانی نہیں آتے. اگر تو تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسی صف میں کھڑے تجھے باؤدین زکریہ ملتانی نظر آئیں گے, اسی صف میں کھڑے بابا فرید الدین گنج شکر نظر آئیں گے, اسی صف میں کھڑے حضرت خواجہ نظام الدین نظر آئیں گے, اور اسی صف میں کھڑے پیر میر علی شاہ نظر آئیں گے, اسی صف میں کھڑے حضرت خواجہ ضیاء الدین نظر آئیں گے, اور اسی صف میں کھڑے حضور شہباز لامکانی نظر آئیں گے, اور اسی صف کے آگے امام حسن نظر آئیں گے, امام حسین نظر آئیں گے, اور اسی صف کے آگے تجھے مولا علی نظر آئیں گے, عثمان غنی نظر آئیں گے, عمر بن خطاب نظر آئیں گے, ابو بکر صدیق نظر آئیں گے, اور اسی مصلی بعد نبیوں کا امام نظر آئے گا. اپنی راہ پہچانو, تمہاری اور میری راہ کیا ہے. ہماری سوچ کو نہیں بس یار یہ چھوڑو, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, خاک ہو تیرے منہ میں یہ یار تو دیکھتا نہیں, اگر مولویوں کی باتیں ہیں نا تو سارے مولویوں کے سردار سیدہ آمینہ کے لال ہے. یہ بات سمجھ اس بات کو. ابو بکر کی ذات کون نہیں جانتا, وہ بھی مولوی ہیں, یہ سارے مولوی. اور اگر کام ہی اچھا نہیں نا, دیکھو میں بات سمیٹنے لگا ہوں, حضرت حضور شہباز لامکانی نے جب پڑھنا پڑھنے بعد استاد نے کہا بیٹا پڑھاؤ, اور جب پڑھایا کچھ چند سال, کتنے چند سال, تو آپ کے استاد نے کہا بیٹا دیکھ نا تم مصلی پر بیٹھا ہے تدریس کے لیے, دور دراز سے طلباء آ گئے, میرا جی چاہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں لہذا میں سارا مدرسہ ہی تیرے حوالے کرتا ہوں. لکھا ہے مناقب غوثیہ میں. اور پھر تختی پتہ کیا لگی جو آج کا مسلمان برداشت ہی نہیں کرتا, تختی سنو, لکھا تھا محتمم اعلیٰ شیخ عبد القادر جیلانی. نہیں جناب یہ تو دیکھو نا, یہ تو نہیں نہ ہو سکتے بھائی, اپنی اصل دیکھ. اور پھر چند سال ہی گزرے نا, چند سال. اب چلو بعد میں اس یہاں پہ نہیں کھولتا, میں آگے کا ایک نکتہ کھول کے بات سمیٹ دیتا ہوں. چوں ہی دائیں بائیں چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں سبق پڑھنے, کمال کی تدریس, 13 اسباق پڑھاتے تھے حضور شہباز لامکانی, 13 اسباق. ایک وقت آیا 37 سال کا عرصہ ہونے والا ہے, آپ زور کے وقت آرام فرما رہے ہیں. اب میری گفتگو کی جان ہے, میں پوری گفتگو کو
मीठा, खीर से भी, कस्टर्ड से भी ज्यादा मीठा करके तेरे दिल में उतारने लगा हूं। अगर उतर गई बात, फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलाम नर्मो नाजक बेअसर। जब 37 साल के करीब अरसा गुजरने लगा, जोर के वक्त कलूला फरमा रहे हैं, हुजूर ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए। ओ जोर से बोली यार सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना तशरीफ लाए। अब जुमला सुनना। हुजूर ने ख्वाब में फरमाया, या बुनैया लिमा ततकल्लमु, ऐ बेटा तेरी तदरीस का तो बड़ा शोरा सुना, तूने पढ़ा भी बड़ा कमाल, पढ़ाया भी बड़ा कमाल, पर बेटा आज आया इसलिए हो कि मेरी चाहत है ओए मिंबर भी मेरा हो, बेटा भी मेरा हो। नहीं यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरी चाहत ये है मिंबर भी मेरा हो और बेटा भी मेरा हो। इससे पता चलता है तकरीरें भी मेरे नबी को बड़ी पसंद है, लेकिन शर्त है हो खुदा की रजा के लिए, हो खुदा की रजा में ना हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए हो। तुमने ये सुना कि सारी रात नवाफिल पढ़ना बड़ा कमाल है, तू हुजूर की रजा, रब की रजा के लिए तकरीर कर, ये भी तेरे नबी को बड़ी पसंद है। हुजूर ने फरमाया बेटा बोलो। अब सादिक थे, सच्चे थे, फौरन बोले आका क्या बोलो, तदरीस कर सकता हूं, 13 की बजाय 26 सबक हो जाए पढ़ा लूंगा, पर तकरीर कोई नहीं होती। मैं ममूमन बात अर्ज कर रहा हूं, तकरीर ये आज भी बेशुमार हमारे जामियात में उस्ताद होते हैं, बड़े बड़े कमाल के उस्ताद होते हैं, लेकिन मिंबर पर बचाएं तो इस बिठाए नहीं इस रखामरे लगते हैं। कहते हैं कुतबी पढ़ा लो, शरह तहज़ीब पढ़ा लो, मुल्ला हसन पढ़ा लो, हदाया पढ़ा लो, बुखारी पढ़ा लो, हम पढ़ाएंगे, तकरीर हम 5 मिनट भी नहीं करेंगे। अच्छा जो नहीं बोल रहा 5 मिनट बुलाऊं ना जरा इधर, नहीं मेरा जी चाहता है बुलाऊं, जनाब आओ ना जरा, मैं सामने बैठ कर कहता हूं सुभान अल्लाह। जितना मर्जी आपने कहा ना मौलाना जोर से कहो मैं कह दूंगा, लेकिन 5 मिनट आ इधर, नहीं तो फिर जोर से बोल सुभान अल्लाह। कहा आका मैं बोल नहीं सकता, तो जो फरमाना। मेरे करीम आका ने मुस्कुरा कर कहा बेटा ओए मेरे सामने कहते हो नहीं बोल सकता, तुझे नहीं पता हम तो पत्थरों को भी बुला लेते हैं, हम तो ककड़ियों से कलमा पढ़ा लेते हैं, हम तो सड़ी खजूरें उगा लेते हैं, हम तो चांद को 2 टुकड़े फरमा लेते हैं, ओए डूबा हुआ सूरज वापस पलटा सकते हैं। और बेटा कोई बात नहीं, मुंह खोल। यहां तो यार इतनी बोलने से अंदर ठंड बढ़ जाती, पर मैं बेटा मुंह खोल। ताजदारे को बगदाद ने मुंह खोला 7 बार, लुआबे दहन। अब चूंकि वक्त नहीं, वरना मैं बात तो आपको बड़ी सुनाता, लेकिन मैं बात समेटने लगा 7 बार। थोड़ी देर गुजरी तो मौला अली बाग तशरीफ ले आए। कहा बेटा बोलता क्यों नहीं? कहा हुजूर बोलना नहीं आता। फरमाया मुंह खोलो। 6 बार लुआब डाला। कितनी बार? पहले बोलते ही नहीं, पहले बोलते ही नहीं। जब लुआब आया ना, जिसने बुलाया उसके सामने ही बोल पड़े। मैं अक्सर ये शेर भी सुनाता हूँ, जिन पत्थरों को हाथों से तराशा, जब बोले तो हम पर ही बरस पड़े। ये आम शेर पढ़ा जाता है ना, कि जिनको सिखा दिया ना बोलो 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 बोलो, जब बोल पड़ते हैं सीधा बात औकात उस्ताद पर ही बोल पड़ते हैं। ये भी अजीब रीत है, लेकिन ताजदारे बगदाद ऐसे नहीं बोले, अदब से। कहा हुजूर आपने कहा है ना बोलो। कहा बोलो। कहा फिर बताओ 6 बार क्यों? 6 बार मतलब ये कि हुजूर ने तो 7 बार लुआबेदान डाला है और आप 6 बार डाल रहे हैं। ताजदारे कायनात ने कहा प्यारे अब्दुल कादिर तुझे पता होना चाहिए, वो नबी है ये अली है, वो मुस्तफा है ये मुर्तजा है, वो आका है ये खादम है। अली ख्वाब में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता।
زندہ آباد. نہیں اگر یہ نعرہ زور سے لگایا پھر 4 یا 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم, نہیں تو پھر 2 گھنٹے تو کم از کم جگانے پر بولنا پڑے گا. تاجدار ختم نبوت. نہیں اب پک ہو گیا ہے, سارے کہہ رہے ہیں جلدی چھوڑ دو. اب حضرات وہ جو فرمانا جو میں بات عرض کر رہا ہوں, پہلے بولتے نہیں اب بول پڑے, اور پھر جب بولے اب 2 دلیلیں دوں گا اس پر, پھر بات پکی. آج کی عنوان سے حوالے سے ختم. جب بولنے پر آئے زور کے وقت اٹھے حضرات سارے آ جاؤ. کہا جی کیا ہونے لگا؟ سبق شروع ہونے لگا ہے. پر میں سبق کا پہلے ٹائم تھا. کہا جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہا آج ذرا قریب آؤ تو صحیح, منبر ہوگا رسول کا, اوپر ہوگا شہزادہ بطول کا. کہا آؤ میں واز کرنے لگا ہوں. تاجدار بغداد نے واز شروع کیا. پھر سبحان اللہ واز بھی ہو رہے ہیں نا, میں بھی کر رہا ہوں. ہماری نظر سامنے کون ہنس رہا ہے, کون رو رہا ہے, کون خوشی سے سن رہا ہے, کون بیزار ہو کر بیٹھا ہے کہ کب ختم ہوگی تو ہم جائیں گے. یہ چہرے دیکھ کر نہ کچھ پہچانا جاتا ہے. پر تاجدار بغداد چہرہ نہیں, ادھر ایسے دیکھتے, اس طرح دیکھتے جا رہے ہیں, سیدھی نظر جیب پر نہیں دل پر. وہ شرابی بیٹھا ہے, اس کو سامنے اسی پہ مضمون. ادھر چور بیٹھا ہے, اس کی اصلاح شروع. جب بیان ختم ہوتا کبھی 100 کبھی 200. آپ کہیں 200 بندہ تو مجمع میں ہوتا ہے, لیکن جس پیر کی میں بات کروں 200 نہیں ہوتا تھا, 70 ہزار ہوتا تھا. 70 ہزار کا اجتماع. اور لطف والی بات کے ساؤنڈ کوئی نہیں, سپیکر کوئی نہیں, آلہ جات کوئی نہیں, پر میرے پیر کی یہ کرامت سون ہے. وہ جیسے پہلے کو آواز آتی تھی ایسے ہی آخری کو بھی آتی تھی. واضح ہو رہا ہے, پہلے بولتے کوئی نہیں, اب جب بولے اب اس پر میں 2 دلیلیں دینے لگا ہوں. پہلی دلیل سنو, علماء تشریف فرما, آواز فرما رہی 70 ہزار کے قریب اجتماع ہے. قریب سے جناب خضر علیہ السلام گزرنے لگے, آپ کی سواری جا رہی ہے. پہلے تھا کہ میں بولتا نہیں, پہلے تھا کہ میں واز نہیں کرتا, پر جب جناب خضر کو دیکھا کہا کہ یا اسرائیلی, اے اسرائیلی اب قریب سے گزر کے نہ جا, اوے میرے سامین میں بیٹھ, اوے دیکھ تو صحیح نبی کا شہزادہ بات کیسے کرتا ہے. کیا خطابت تھی بھائی, کیا ہی ناز تھا. بلکہ حاضرین میں نا ایک شیخ ابو نصر نامی بندہ ہوا ہے, اس نے سنا کہ عبد القادر شعر بڑے پڑھتے ہیں. یہی علیحدہ بات ہو گئی, لو عبد القادر بھی شعر پڑھتے تھے. اور یار شعر پڑھو پر قرآن و حدیث کے مطابق پڑھو. اس کے دل میں نہ چاہتی چلو آج یا 2 گھنٹے 4 گھنٹے بات ہوگی تو میں گنوں گا کہ عبد القادر نے 2 شعر پڑھی ہیں, 4 پڑھی ہیں, 5 پڑھی ہیں, 10 پڑھی ہیں, گنتی ہو جائے گی. موبائل نہ تھے, تسبیح آلہ جات نہ تھے. اس نے کیا کیا, دھاگا لیا تاکہ ایک شعر پڑھیں گے گرا لگا لوں گا, دوسرا شعر پڑھیں گے گرا لگا لوں گا, تیسرا شعر پڑھیں گے گرا لگا لوں گا. گرا کو سمجھ رہی ہو نا. حضور شاہ باد لامکانی نے شعر پڑھا, گرا لگائی, دوسرا پڑھا, دوسرا لگائی. آپ اس طرح دیکھتے آ رہے. جب پہنچے نا اس کے سامنے, نام نہیں لیا, مجمع میں کھڑا نہیں کیا. یہ جو ولایت کا دعویٰ کر کے کسی کی کرے تذلیل, کسی کی عزت کو اچھالے, میں آج اعلانیہ کہہ رہا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے, ولی ہو سکتا. ولی کی پہچان ہے وہ پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے, وہ خدا کی صفات میں رنگا ہوتا ہے. حضرت حضور شہباز لامکانی نے دیکھا کہ گرا مار رہا ہے. آپ نے یہیں پہ کھڑے ہو کر کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, اوے تمہیں کیا ہو گیا؟ عبد القادر اوے گرا کھول رہا ہے, تم گرا لگا رہی ہو. یہاں تک آپ کی توجہ ہوتی, یہاں تک ایک ایک بندے کی طرف. اب اس مضمون کو میں زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا,
یقیناً جو میں نے ایک راہ رکھی ہے نا آپ لوگوں کے سامنے، اگر آپ کی توجہ تھی تو پیغام میرا آپ تک پہنچ گیا ہے. ابھی جن شہزادوں کی دستار بندی ہونے والی ہے ہمارے ماں، اوہ چھوڑو مولوی بنے گا نا، مولوی بنے گا اور کیا ہوگا، چھوڑو یار، کوئی اور شعبے میں لے جاؤ، کوئی فلاں ڈپلومے کرواؤ، یہ کرواؤ، یہ کرواؤ. پر یہ بات یاد رکھنا، مسجد میں بیٹھے ہو، یہ جتنے غوث کتب ابدال ولی یہ جتنے آئے ہیں نا بڑے بڑے، سارے مدرسوں سے آئے ہیں. قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے یہ مقام ملا ہے. اگر آپ بھی چاہتی ہو تمہاری گھروں میں، تمہارے ماحول میں، تمہاری اولاد میں کوئی اللہ کے ولی آئیں تو اس راہ کے راہی بناؤ. میں نے تو بلکہ ایک جگہ پر پڑھا ہے کسی کتاب میں، کتاب کا نام یاد کوئی نہیں، بعد میں کو پوچھنے لگے، پر میری نظر سے گزرا ضرور ہے. یہ جو شعبہ درس نظامی ہے نا، جو آدمی مسلسل شاید 7 سال یا 9 سال کا عرصہ لکھا تھا، وہ جب پڑھائے اور کچھ کام بھی نہ کرے، اللہ اسے خاص ایک درجہ عطا فرما دیتا ہے، یعنی فرائض کے علاوہ. تو یہ آپ لوگ اس راہ کے راہی بنے، اپنے بچوں کو دیں. انتہائی زیادہ خوشی ہو رہی ہے ڈسپلن ماحول دیکھ کر بچوں کا، ایک جیسی وردی، ایک جیسی ٹوپیاں. یہ سارا کریڈٹ عزیزم نعمان علی کے پاس جاتا ہے کہ انتہائی مخلص اور انتہائی محنتی استاد ہے. میں اہل علاقہ کو پھر آج کہنے لگا ہوں، میں اس کی تعریف نہیں میں کرنے لگا کہ کہیں یہ نہ خراب ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کو میں ضرور کہوں گا، بکنے والے اور ہیں، جا کر خرید لو. ہے فراز، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں. اگر کہیں امام اچھا مل جائے، خطیب اچھا مل جائے، مدرس اچھا مل جائے تو یہ غنیمت ہوتا ہے قوم کے لیے. آج کے اس دور میں اچھا رشتہ تلاش کریں وہ بھی مشکل سے ملتا ہے، لیکن اچھا امام اس سے بھی مشکل ملتا ہے. حالانکہ ان پر کوئی فرض کوئی نہیں ہے انتظامیہ کی طرف سے. جب یہ آئے ہیں کہ آپ نے بچے بھی پڑھانے ہیں، آپ نے مدرسہ بھی شروع کرنا ہے، آپ نے حافظ بھی بنانے ہیں، جو امام اپنی مرضی اس راہ کا راہی بن جائے نا، اپنی مرضی سے، سمجھ لو اللہ اسے قبول فرما رہا ہے. آپ لوگوں کا کام ہے پھر تعاون کرنا. تعاون سے مراد یہ نہیں کہ آپ پیسے دیں، اگر دیتی ہو تو پیسوں سے بھی منع نہیں کرتا. کہیں اگر آپ کم کر دیں دیو بولے پیسے دینے منع ہو گئے، آپ پیسوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تعاون سے مراد ہے اپنے بچے، کم از کم اگر 2 ہیں 4 ہیں، ایک بچہ تو ضرور حافظ قرآن بنائے. اور حافظ قرآن ہونا، اب یہ ہمارے مین جو جنرل صاحب ہیں محترم عاصم منیر صاحب، اتنی بڑی پوسٹ پر پہنچ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اب آپ لوگ تو اپنا اپنا تجزیہ کرتے ہوں گے، ان کی ذہانت کے پیچھے جو ہے نا وہ قرآن کی جو یاداشت ہے نا، قرآن کی برکت، وہ ضرور ہے. جب بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اس کا ذہن اتنا تیز ہو جاتا ہے، ہم جانتے ہیں. باقی جس بچے کو 5 گھنٹے چاہیے نا کسی کام کو یاد کرنے کے لیے، ان کو صرف 5 منٹ چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بچہ اس راہ کا راہی بنتا ہے نا، ہمارے استاد اکرامی فرماتے تھے عام بچوں کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، پر یہ جو درویش ہو نا تمہارے ساتھ کو 11 شیطان ہوتے ہیں. یعنی وہ شیطان بچے کو ورگلاتے ہیں، چھوڑ جا، کوئی بہانہ بنا، کوئی اس طرح چھوڑ، پڑھ کے کیا کرنا ہے، وہ ورگلاتے رہتے ہیں چاروں طرف سے. خوش قسمت بچہ ہوتا ہے جو شیطان سے بچ کر اپنے رب رحمان کے حضور حاضر ہوتا ہے.